آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ بدلی ہے، دا سائیکالوجی آف منی۔ ہمارے پاس اس کا ایک بہترین اردو خلاصہ ہے جو نہ صرف اہم نکات بتاتا ہے بلکہ خاص طور پر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کچھ بہت عملی مشورے بھی دیتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات اس کا بنیادی نظریہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق آپ کی ذہانت یا ڈگریوں سے بہت کم ہے اور آپ کے رویوں، آپ کے صبر، آپ کی نفسیات سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسا کہ خلاصے میں کہا گیا ہے، پیسہ عقل سے نہیں رویوں سے چلتا ہے۔ اور آج ہمارا مقصد اسی خیال کی گہرائی میں جانا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسباق ہماری زندگی پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے سیدھا پہلے نقطے پر آتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کن لگا۔ کتاب کہتی ہے کہ پیسے کے معاملے میں کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا۔ جی یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ ہم تو ہر وقت لوگوں کو پاگل پن والے فیصلے کرتے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیے، کتاب کا کہنا ہے کہ ہر شخص اپنے مالی فیصلے اپنے ذاتی تجربات کی اینک سے دیکھتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر، ایک شخص جس نے صرف سٹاک مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے لیے شیئرز میں پیسہ لگانا ایک قدرتی عمل ہے۔ صحیح۔ لیکن جس نے 2008 کا مالی بحران دیکھا ہو، وہ شاید سٹاک مارکیٹ کے نام سے بھی گھبرائے گا۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی پاگل نہیں ہے؟ بالکل، دونوں اپنے اپنے ماضی کی بنیاد پر منطقی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے والدین کو کوئی ایسا فیصلہ کرتے دیکھتے ہیں جو ہمیں بالکل غلط لگتا ہے تو شاید وہ ان کے تجربے کے حساب سے بالکل ٹھیک ہو۔ جی بالکل، اور یہی اس نقطے کا عملی سبق ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے تجربات کیا رہے ہیں۔ یہ ایک سوال بہت سے مالی جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور خیال ہے قسمت اور رزق کا۔ ہم اکثر کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ کیا محنت کی ہے، اور ناکام لوگوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ ضرور سست ہوگا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ جی لیکن کیا اس سے محنت کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اگر سب قسمتی ہے تو کوشش کیوں کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب محنت کو رد نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیں ایک متوازن تصویر دکھاتی ہے۔ قسمت اور رزق ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ آپ کا کام ہے بہترین محنت کرنا، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا کہ نتیجہ 100% آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ سوچ آپ کو دو انتہاؤں سے بچاتی ہے، کامیابی پر تکبر کرنے سے اور ناکامی پر مکمل طور پر ٹوٹ جانے سے۔ ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ پر اور دوسروں پر تھوڑا نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مالی فیصلے ہماری نفسیات سے جڑے ہیں، لیکن پیسہ کمانے کے بعد اسے سنبھالنا وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے ذہین لوگ بھی مار کھا جاتے ہیں۔ پیسہ بنانے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے، رسک لینے کی صلاحیت چاہیے۔ ایک جارحانہ ذہنیت ہے نا؟ بالکل، لیکن پیسہ بچا کر رکھنے یعنی امیر رہنے کے لیے آپ کو بالکل مختلف صلاحیتیں چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو احتیاط چاہیے، عاجزی چاہیے، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہ چھن بھی سکتا ہے۔ ایک ذہنیت جارحانہ ہے، دوسری دفاعی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ پیسہ تو بنا لیتے ہیں لیکن اسے سنبھال نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے کمایا تھا اسی سے بچایا بھی جا سکتا ہے۔ بالکل درست، جیسے کوئی بہترین بیٹسمین ضروری نہیں کہ بہترین بالر بھی ہو۔ صحیح۔ اور پیسہ سنبھالنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کمپاؤنڈنگ کی طاقت۔ یہ کوئی جلدی امیر ہونے والی اسکیم نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور پھر سالوں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تب جا کر وہ ایک بڑا درخت بنتا ہے۔ وارن بفیٹ کی مثال ہمیشہ دی جاتی ہے۔ ان کی زیادہ تر دولت تو 65 سال کی عمر کے بعد بنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے محنت نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے پیسوں کو کمپاؤنڈ ہونے کے لیے کئی دہائیاں دیں۔ جی، اور یہی کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے، لیکن یہ تبھی کام کرتی ہے جب آپ اسے وقت دیں۔ اور یہیں پر خلیج میں کام کرنے والے بہت سے لوگ مار کھا جاتے ہیں، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ 20 سال لگا دیتے ہیں لیکن اس جادو کو چلنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اور کمپاؤنڈنگ تبھی کام کرتی ہے جب آپ طویل عرصے تک کھیل میں رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کھیل میں رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ یہ کہ آپ کسی ایک بڑی غلطی کی وجہ سے کھیل سے باہر نہ ہو جائیں۔ اچھا، یہیں پر کتاب کا ایک اور اہم اصول آتا ہے، غلطی کی گنجائش، روم فار ایرر۔ یعنی یہ مان پر چلنا کہ چیزیں غلط ہوں گی، زندگی غیر متوقع ہے، مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے، نوکری جا سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے، ایک ایمرجنسی فنڈ یا کوئی سائیڈ انکم۔ بالکل، فرض کریں ایک شخص ہے جو ہر مہینے اپنی تنخواہ کا 20% سٹاکس میں لگاتا ہے۔ لیکن اس کے پاس کوئی ایمرجنسی فنڈ نہیں، اچانک اس کی نوکری چلی جاتی ہے۔ تو اسے اپنے وہ بہترین سٹاکس کم قیمت پر بیچنے پڑیں گے۔ جی، وہ پیسہ تو بنا رہا تھا لیکن وہ کھیل میں نہیں رہ سکا۔ اس کے برعکس اگر اس کے پاس 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ ہوتا تو وہ اپنی سرمایہ کاری کو ہاتھ لگائے بغیر نئی نوکری ڈھونڈ سکتا تھا۔ تو غلطی کی گنجائش آپ کو میدان میں ٹکنے کی طاقت دیتی ہے۔
اچھا، تو ان سب نکات کو جوڑیں تو پیسہ بنانے کے لیے ہمت، اسے بچانے کے لیے احتیاط، اور اس احتیاط کے لیے غلطی کی گنجائش رکھنا۔ لیکن ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ آخر اس دولت کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف بڑی گاڑیوں اور مہنگے گھروں کے لیے ہے؟ اور کتاب اس پر ایک بہت گہرا نقطہ اٹھاتی ہے، وہ یہ کہ پیسے کی سب سے بڑی قیمت آزادی ہے۔ آزادی؟ جی، اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اپنے وقت پر مکمل کنٹرول ہونا ہے۔ یہ صلاحیت کہ آپ صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ اور کب تک۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ ہم تو دولت کو مادی چیزوں سے جوڑتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل دولت ایک احساس ہے۔ یہ جاننا کہ اگر نوکری چلی جائے تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ 6 مہینے سکون سے گزار سکتے ہیں۔ جی، اور اسی سے جڑا ہے گاڑی والے شخص کا مغالطہ، مین ان دا کار پیراڈاکس۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم سڑک پر ایک مہنگی فراری دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ واؤ، اس گاڑی کا مالک کتنا زبردست انسان ہے۔ نہیں، ہم خود کو اس گاڑی میں تصور کرتے ہیں۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں اگر میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو لوگ مجھے کتنا پسند کرتے۔ یعنی ہم اس شخص کی عزت نہیں کر رہے، ہم اس کی چیز کی خواہش کر رہے ہیں۔ تو پھر دکھاوے پر پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو وہ عزت مل ہی نہیں رہی جس کے لیے یہ سب کیا گیا تھا۔ بالکل، لوگ آپ کی چیزوں کی تعریف نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو اپنی خواہشات کا محور بناتے ہیں۔ عزت اور تعریف آپ کے کردار سے ملتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے۔ کچھ لوگ مہنگی چیزیں اپنے آپ کو انعام دینے کے لیے خریدتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ خود کو انعام دینا معاشرتی دباؤ اور دکھاوے میں بدل جاتا ہے۔ اس باریک لکیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب جو شخص مہنگی گاڑی چلا رہا ہے ہم اسے امیر سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق شاید وہ سب سے کم امیر ہو کیونکہ اس نے اپنی دولت خرچ کر دی ہے۔ یہ تو ہماری پوری سوچ کو الٹا کر دیتا ہے نا۔ جی، تو اگر مہنگی چیزیں دولت نہیں ہے تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اصل دولت آپ کی وہ کمائی ہے جسے آپ نے خرچ نہیں کیا، وہ آپ کی بچت ہے، آپ کی سرمایہ کاری ہے جو خاموشی سے آپ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ واہ! تو جو مہنگی گاڑی اور بڑا گھر نظر آ رہا ہے وہ دولت نہیں، وہ خرچ ہو چکا پیسہ ہے۔ جی، وہ دولت کا ثبوت نہیں بلکہ دولت کی کمی کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل دولت دکھاوا نہیں بلکہ مالی آزادی اور تحفظ کا احساس ہے۔ بالکل، دکھاوا آپ کی جیب خالی کرتا ہے جبکہ نظر نہ آنے والی سرمایہ کاری آپ کے لیے مستقبل میں وہ آزادی خریدتی ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ مالی مقاصد کا حتمی ہدف چیزیں نہیں بلکہ آزادی ہونی چاہیے۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس خلاصے میں خاص طور پر خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی عام غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کتاب کے تمام نظریات کو حقیقی زندگی سے جوڑتا ہے۔ پہلی غلطی بتائی گئی ہے زیادہ خرچ کم بچت، مہنگے فون، گاڑیاں، برانڈز۔ یہ سیدھا سیدھا دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی والے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ وہ نظر آنے والی چیزوں پر پیسہ خرچ کر کے اپنی دولت کم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آزادی بیچ کر چیزیں خرید رہے ہیں۔ دوسری غلطی ہے دکھاوے پر پیسہ اڑانا، خاص طور پر جب چھٹیوں پر پاکستان جاتے ہیں تو رشتہ داروں کو متاثر کرنے کے لیے قرض لے کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ مین ان دا کار پیراڈاکس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب کئی سال دبئی میں کام کرنے کے بعد واپس آئے اور پہلا کام گاؤں میں ایک بہت بڑا گیٹ لگوانا تھا۔ اچھا۔ سب نے واہ واہ کی، لیکن 6 مہینے بعد وہ نوکری ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ سارا پیسہ دکھاوے میں لگ چکا تھا۔ گیٹ کو سب نے دیکھا، خالی بینک اکاؤنٹ کو کسی نے نہیں۔ تیسری غلطی ہے سرمایہ کاری نہ کرنا۔ کئی سال بیرون ملک گزارنے کے باوجود پاکستان میں کوئی اثاثہ نہیں بنایا ہوتا، اور یہ کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ وہ پیسہ جو وقت کے ساتھ بڑھ کر ان کے لیے ایک مضبوط مالی بنیاد بن سکتا تھا، اسے صرف خرچ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر مہینے پودا خریدتے ہیں لیکن اسے زمین میں کبھی نہیں لگاتے۔ چوتھی غلطی ایک ہی آمدنی پر انحصار کرنا۔ پوری زندگی ایک نوکری یا ویزے پر منحصر ہوتی ہے۔ جس دن نوکری گئی زندگی ایک دم رک جاتی ہے۔ یہ کتاب کی غلطی کی گنجائش والے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا، کوئی ایمرجنسی فنڈ نہیں۔ انہوں نے اپنا پورا مالی مستقبل ایک ایسی ڈور سے باندھا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری غلطی جو شاید ان سب کی جڑ ہے وہ ہے پیسے کی نفسیات کو نہ سمجھنا۔ صرف کمانے پر توجہ ہے لیکن پیسے کو بچانے، بڑھانے اور محفوظ رکھنے کے ہنر پر کوئی توجہ نہیں۔ اور یہی اس کتاب کا نچوڑ ہے۔ یہ غلطیاں ظاہر کرتی ہیں کہ پیسے کے ساتھ آپ کا رویہ پیسے کمانے کی صلاحیت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ خلاصہ ہمیں 3 حتمی اور بہت عملی اصول دیتا ہے۔ پہلا اصول، بچت ہی پہلی سرمایہ کاری ہے، کمائی کا نہیں بچت کا پیچھا کریں۔ دوسرا اصول، دکھاوے سے بچیں۔
یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ یاد رکھیں، دکھاوا آپ کی جیب خالی کرتا ہے، جبکہ سرمایہ کاری آپ کی جیب بھرتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری اصول، لمبی مدت کا کھیل کھیلیں۔ آج کے لیے نہیں بلکہ اگلے 5، 10 یا 20 سالوں کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ صبر کے ساتھ اپنے سرمایہ کو بڑھنے کا موقع دیں۔ بالکل، اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اصل دولت اپنے وقت پر اختیار کا نام ہے، تو آج ایسا کون سا ایک چھوٹا مالی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صرف 1000 روپے کی بچت ہو یا کسی غیر ضروری سبسکرپشن کو ختم کرنا ہو، جو آنے والے کل میں ہمارے لیے تھوڑی سی مزید آزادی